ہاں میرا اپنا ادھر معاملہ ہے، یہ میں آیا تو یہاں کسی نے مجھے کہا کہ جناب یہ فلاں مرشد کے نام پہ اس بکرے کو ذبح کرنا ہے، مجھے یہ کہا گیا ذبح کرنا ہے، تو میں نے اسی وقت سمجھایا، میں نے کہا میرے بھائی یاد رکھو ذبح جو ہے وہ اللہ کے نام پہ ہے، غیر اللہ کے نام پہ چاہے جتنی بھی بڑی کوئی ہستی ہو کسی غیر کے نام پہ ذبح جائز نہیں۔ راستے سے الگ ہو جائیں تو فوراً ہمیں قرآن کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف دیکھنا چاہیے کہ ہمیں یہ کیا کہتے ہیں، ہمیں اللہ اپنی کتاب میں کیا کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرمان میں کیا کہتے ہیں۔ جو باتیں ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے مل جائیں اگر ہم اس کے مخالف سمت میں چل رہے ہیں تو پھر سمجھ لیں ہم غلط ہیں، اور اگر اسی کے مطابق چل رہے ہیں تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم بالکل صحیح ہیں۔ یہ بالکل آسان نسخہ ہے، فقہائے کرام اجماع امت سے یا قیاس سے آپ جتنے مسائل موجود ہیں آپ اٹھا کر دیکھ لیں، ہر ایک مسئلہ یا تو ہمیں قرآن سے مل رہا ہوگا یا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہا ہوگا۔ اس لیے یہ دونوں چیزیں بہت زیادہ بنیادی حیثیت رکھتی ہیں مسلمانوں کے لیے۔ تو جب بھی آپ دیکھیں توحید کے معاملے میں ہم کہیں کسی معاملے میں ہم اس راستے سے الگ ہو رہے ہیں تو فوراً غور کریں اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر یہاں میرا اپنا ادھر معاملہ ہے، یہ میں آیا تو یہاں کسی نے مجھے کہا کہ جناب یہ فلاں مرشد کے نام پہ اس بکرے کو ذبح کرنا ہے، مجھے یہ کہا گیا ذبح کرنا ہے، تو میں نے اسی وقت سمجھایا، میں نے کہا میرے بھائی یاد رکھو ذبح جو ہے وہ اللہ کے نام پہ ہے، غیر اللہ کے نام پہ چاہے جتنی بھی بڑی کوئی ہستی ہو کسی غیر کے نام پہ ذبح جائز نہیں ہے۔ ہاں اس کا اجر اس کا ثواب وہ ہمارے مرشد کو بھی پہنچتا ہے، ہمارے والدین کو بھی پہنچتا ہے، ہم اپنے جس عزیز کو پہنچانا چاہیں پہنچا سکتے ہیں، لیکن ذبح جو ہے وہ خاص طور پر اللہ کے نام پہ ہے۔ اللہ کے غیر کے نام پہ اگر کریں گے تو یہ شرک میں داخل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ کے غیر کے نام پہ ذبح جائز نہیں ہے، اس لیے ایسی باتیں ہوتی ہیں لازمی طور پر تو انسان قرآن کی طرف رسول اللہ کے فرمان کی طرف دیکھے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، رسالت کے بارے میں ہم زبان کے ساتھ تو اقرار کرتے ہیں، جس طرح کہ ہم توحید کے بارے میں زبان سے کہتے ہیں اللہ کو ایک مانتے ہیں، لیکن عملاً میں یہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اسی طرح حدیث کے بارے میں ہم دیکھیں گے، رسول اللہ کے فرمان کے بارے میں آیا ہم رسول اللہ کے بارے میں زبان سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو خاتم النبیین مانتے ہیں، ہم آپ کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، لیکن ہم عملاً بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جس طرح پیغمبر نے ہمیں حکم دیا جس کام کی کرنے کا ہم وہ کریں، جس کام سے منع کیا ہم اس سے رکیں، اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر عملاً بھی ہم اقرار کر رہے ہیں، ہمارا عمل بھی وہی ہے جو رسول اللہ نے کہا، تو پھر تو بالکل صحیح ہے۔ لیکن اگر ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں عمل سے انکار کرتے ہیں تو پھر یاد رکھو ہمارے اندر نقص ہے، ہمارے اندر کوتاہی ہے، پھر اس کوتاہی کو ختم کرنا چاہیے۔ اسی طرح قیامت کے احوال کے بارے میں ہے کہ قیامت کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے جو اعمال ہیں قدم قدم پر ہم یہ دیکھتے ہیں، اپنے اندر غور کرتے ہیں کہ ہم نے کل قیامت کے در اٹھ کے اس کا جواب دینا ہے، غلط قدم نہ اٹھائیں، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، غلط قدم نہ اٹھائیں، غلط قدم اٹھانے سے ہمارے دل میں قیامت کا خوف ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہو، اگر یہ ہے تو پھر تو بھئی پکی بات ہے ہمارا عقیدہ صحیح ہے۔ لیکن اگر ایسے ہے کہ زبان سے تو ہم کہیں کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے لیکن ہم کام وہ کریں جو بالکل ہی ایسے نہ ہوں تو پھر یقیناً ہم زبان سے تو کہہ رہے ہیں لیکن عمل ہمارا اس کے خلاف ہے۔ اس لیے ہم نے جس طرح زبان سے توحید کا اقرار کرنا ہے، رسالت کا اقرار کرنا ہے، قیامت کے بارے میں جاننا ہے، اقرار کرنا ہے، تو ہم نے اپنے عمل سے بھی یہ ظاہر کرنا ہے کہ ہمارا عمل بھی ویسے ہو کہ توحید کے اوپر قائم ہو، ہمارا عمل ویسے ہو جس طرح رسول اللہ نے کہا، ہمارا عمل ویسے ہو کہ قیامت ہمارے عمل سے ظاہر ہو رہی ہو، ٹھیک ہے۔ یہ مین چیزیں ہیں، باقی جو ہے ترجمے سے بات بہت آسان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ
فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين صدق اللہ العلی العظیم۔ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ، اور اگر آپ پر گراں گزرتا ہے، مشکل گزرتی ہے یہ بات، کون سی؟ اعراضہم، ان کا اعراض کرنا۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، پھر اگر آپ طاقت رکھتے ہیں اس بات کی، ان تبتغی نفقا فی الارض، یہ کہ تلاش کریں آپ کوئی سرنگ زمین میں، او سلما فی السماء، یا کوئی سیڑھی آسمان میں، فتأتیہم بآیہ، تو ان کے پاس کوئی نشانی لے آئیں۔ ولو شاء اللہ لجمعہم علی الہدی، اور اگر اللہ چاہے تو ان سب کو جمع کر دے ہدایت پر۔ فلا تکونن من الجاہلین، تو پھر جاہلوں میں سے کوئی بھی نہ ہو۔ اصل میں یہاں شروع صورت سے جو مضمون چل رہا ہے نا، وہ 3 باتوں پر چل رہا ہے۔ ایک، اللہ کی وحدانیت، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ نبی آخر الزماں ہیں اور آپ پر ایمان لانا فرض واجب ہے۔ اور تیسری بات قیامت کے متعلق، کہ قیامت کے اس دنیا سے جانے کے بعد، مرنے کے بعد ہم نے دوبارہ جی اٹھنا ہے۔ یہ 3 باتوں کی طرف خصوصیت سے اشارہ دیا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری جو باتیں قرآن پاک کے اس جگہ پہ بیان کی گئی، اصل میں یہ ہماری زندگی ہے۔ قرآن ہماری زندگی ہے، قرآن ہمارے لیے سبق ہے۔ جب بھی ہم کہیں راستے سے جدا ہو جائیں، راستے سے الگ ہو جائیں، تو فوراً ہمیں قرآن کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف دیکھنا چاہیے کہ ہمیں یہ کیا کہتے ہیں، ہمیں اللہ اپنی کتاب میں کیا کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرمان میں کیا کہتے ہیں۔ جو باتیں ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے مل جائیں، اگر ہم اس کے مخالف سمت میں چل رہے ہیں تو پھر سمجھ لیں ہم غلط ہیں، اور اگر اسی کے مطابق چل رہے ہیں تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم بالکل صحیح ہیں۔ یہ بالکل آسان نسخہ ہے۔ فقہائے کرام اجماع امت سے یا قیاس سے آپ جتنے مسائل موجود ہیں آپ اٹھا کر دیکھ لیں، ہر ایک مسئلہ یا تو ہمیں قرآن سے مل رہا ہوگا یا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہا ہوگا۔ اس لیے یہ دونوں چیزیں بہت زیادہ بنیادی حیثیت رکھتی ہیں مسلمانوں کے لیے۔ تو جب بھی آپ دیکھیں توحید کے معاملے میں ہم کہیں کسی معاملے میں ہم اس راستے سے الگ ہو رہے ہیں تو فوراً غور کریں اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر یہاں میرا اپنا ادھر معاملہ ہے، یہ میں آیا تو یہاں کسی نے مجھے کہا کہ جناب یہ فلاں مرشد کے نام پہ اس بکرے کو ذبح کرنا ہے، مجھے یہ کہا گیا ذبح کرنا ہے۔ تو میں نے اسی وقت سمجھایا، میں نے کہا میرے بھائی یاد رکھو ذبح جو ہے وہ اللہ کے نام پہ ہے، غیر اللہ کے نام پہ چاہے جتنی بھی بڑی کوئی ہستی ہو، کسی غیر کے نام پہ ذبح جائز نہیں ہے۔ ہاں اس کا اجر، اس کا ثواب وہ ہمارے مرشد کو بھی پہنچتا ہے، ہمارے والدین کو بھی پہنچتا ہے، ہم اپنے جس عزیز کو پہنچانا چاہیں پہنچا سکتے ہیں، لیکن ذبح جو ہے وہ خاص طور پر اللہ کے نام پہ ہے۔ اللہ کے غیر کے نام پہ اگر کریں گے تو یہ شرک میں داخل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ کے غیر کے نام پہ ذبح جائز نہیں ہے۔ اس لیے ایسی باتیں ہوتی ہیں لازمی طور پر تو انسان قرآن کی طرف، رسول اللہ کے فرمان کی طرف دیکھے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، رسالت کے بارے میں ہم زبان کے ساتھ تو اقرار کرتے ہیں، جس طرح کہ ہم توحید کے بارے میں زبان سے کہتے ہیں اللہ کو ایک مانتے ہیں، لیکن عملاً میں یہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اسی طرح حدیث کے بارے میں ہم دیکھیں گے، رسول اللہ کے فرمان کے بارے میں، آیا ہم رسول اللہ کے بارے میں زبان سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو خاتم النبیین مانتے ہیں، ہم آپ کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، لیکن ہم عملاً بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جس طرح پیغمبر نے ہمیں حکم دیا جس کام کے کرنے کا ہم وہ کریں، جس کام سے منع کیا ہم اس سے رکیں۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر عملاً بھی ہم اقرار کر رہے ہیں، ہمارا عمل بھی وہی ہے جو رسول اللہ نے کہا، تو پھر تو بالکل صحیح ہے۔ لیکن اگر ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں، عمل سے انکار کرتے ہیں، تو پھر یاد رکھو ہمارے اندر نقص ہے،
ہمارے اندر کوتاہی ہے، پھر اس کوتاہی کو ختم کرنا چاہیے۔ اسی طرح قیامت کے احوال کے بارے میں ہے کہ قیامت کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے جو اعمال ہیں قدم قدم پر ہم یہ دیکھتے ہیں، اپنے اندر غور کرتے ہیں کہ ہم نے کل قیامت کے دن اٹھ کے اس کا جواب دینا ہے، غلط قدم نہ اٹھیں۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، غلط قدم نہ اٹھیں، غلط قدم اٹھانے سے ہمارے دل میں قیامت کا خوف ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہو، اگر یہ ہے تو پھر تو بھئی پکی بات ہے، ہمارا عقیدہ صحیح ہے۔ لیکن اگر ایسے ہے کہ زبان سے تو ہم کہیں کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، لیکن ہم کام وہ کریں جو بالکل ہی ایسے نہ ہوں، تو پھر یقیناً ہم زبان سے تو کہہ رہے ہیں لیکن عمل ہمارا اس کے خلاف ہے۔ اس لیے ہم نے جس طرح زبان سے توحید کا اقرار کرنا ہے، رسالت کا اقرار کرنا ہے، قیامت کے بارے میں جاننا ہے، اقرار کرنا ہے، تو ہم نے اپنے عمل سے بھی یہ ظاہر کرنا ہے کہ ہمارا عمل بھی ویسے ہو کہ توحید کے اوپر قائم ہو، ہمارا عمل ویسے ہو جس طرح رسول اللہ نے کہا، ہمارا عمل ویسے ہو کہ قیامت ہمارے عمل سے ظاہر ہو رہی ہو۔ ٹھیک ہے، یہ مین چیزیں ہیں۔ باقی جو ہے ترجمے سے بات بہت آسان ہے، ترجمہ کریں گے بات سمجھ آ جائے گی۔ فرمایا پہلی آیت کا ترجمہ ہو گیا، آگے انما یستجیب الذین یسمعون، یاد رکھو رسول اللہ کو بتایا گیا اے میرے پیارے پیغمبر آپ کو جتنا کہا جا رہا ہے نا آپ وہی کریں، ورنہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرک آتے اور اگر کہتے آپ فلاں معجزہ دکھا دیں، فلاں کام ہو جائے ہم آپ کو مان لیں گے نبی، اچھا فلاں کام کر دیں ہم آپ کو نبی مان لیں گے، فلاں کام کر دیں ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ اب حضور کے دل میں تڑپ ہوتی کہ اللہ پاک میرے ہاتھ پر یہ معجزہ ظاہر کر دیں، ہو سکتا ہے یہ ایمان لے آئے۔ آپ علیہ السلام تو یہ چاہتے ہیں نا کہ ہر امتی ایمان والا بن جائے، تو آپ کے دل میں تڑپ پیدا ہوتی کہ یہ میں دکھا سکوں اور یہ لوگ ایمان لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ پیارے پیغمبر یاد رکھو اگر ان کے ہر مطالبہ آپ پورے کرتے رہے تو پھر یہ کبھی کہیں گے مشرق سے نکلتا ہے سورج مغرب سے نکال دو، کبھی کچھ کہیں گے، کبھی کہیں گے چاند کے ٹکڑے کر دو۔ مثال کے طور پر اپنی مرضی کے معجزات مانگنے لگیں گے تو پھر یہ نظام سارے کا سارا درم برہم ہو جائے گا، پھر یہ نظام خراب ہو جائے گا۔ اس لیے آپ اس فکر میں نہ پڑیں کہ یہ کیسے ایمان لاتے ہیں، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے گا دے دے گا، اور اگر اللہ چاہتا تو پھر سب کو اکٹھا کر دیتا، لیکن اللہ ایسا نہیں چاہتے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ انسان کو عقل دی ہے اور اپنے سوچ کر راہ راست کو سیدھے راستے کو منتخب کرے۔ ٹھیک ہے، آپ اس فکر میں زیادہ نہ پڑیں، اگر آپ زیادہ فکر میں پڑیں گے تو آپ کے لیے پریشانی زیادہ ہوگی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اگر اللہ چاہتے ہیں تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتے۔ فَلَا تَكُونُنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، پھر جاہلوں میں سے کوئی بھی نہ ہوتا۔ انما یستجیب الذین یسمعون، یاد رکھیے سوائے اس کے نہیں قبول کرتے ہیں وہ لوگ جو توجہ سے سنتے ہیں، والموتیٰ، اور جو مردے ہیں، یبعثہم اللہ ثم الیہ یرجعون، اللہ ان کو اٹھائے گا پھر یہ سارے اسی اللہ کی طرف لوٹیں گے۔ وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربی، اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اتارا گیا آپ پر کوئی ایسی نشانی سے مراد وہ نشانی جو وہ مانگ رہے ہیں، ورنہ حضور کے ہاتھ میں تو بے شمار معجزات ظاہر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بے شمار، کبھی انگلیوں سے پانی جاری ہو رہا ہے تو کبھی پتھر کلمہ پڑھ رہے ہیں، کبھی درخت قدموں کے بوسے دے رہے ہیں، کبھی ایسا بے شمار معجزات ہیں، لیکن یہاں معجزے سے مراد وہ معجزہ ہے جو وہ مانگ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تو کیوں نہیں ہے کوئی نشانی آپ کی رب کی طرف سے؟ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ان اللہ قادر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ان ينزل آیتاً، یہ کہ اتار دے کوئی نشانی، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر وہ جانتے نہیں ہیں۔ اللہ پاک سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان